اور جب مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا کہ 13 جمادی الاول کو مصائب پڑے یا 3 جمادی الثانی کو مصائب پڑے، تو اس کو بھی بالکل واضح کر دینا چاہیے ان میں مصائب پڑے نہیں، مصائب پڑھتے پڑھتے یا 13 یا 3 کو دنیا سے چلی گئی۔ مصائب کی ابتدا تو وہ ہے جو شروع میں آپ سے بیان کی، بعد رسول اللہ مصائب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ جو مصائب کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب زینب کو جب مقتل سے گزارا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس جملے کو ہم عام طور پر مصائب میں خصوصاً محرم میں بیان کرتے ہیں، اور اگر شاید کبھی آپ نے توجہ کی ہو کہ محرم میں بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے مصائب بیان ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو عشرہ محرم میں ہم مصائب کی ابتدائی جناب سیدہ سے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ نتیجہ ہے جناب سیدہ کی مظلومیت کا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں، یہی وہ پیغام ہے اور یہی نظریہ ہے کس کا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جمعے کے دن واقع کربلا ہوا، شہادت امام حسین جمعے کو ہوئی، مقتل سے ہفتے کو گزارا گیا، مقتل سے ہفتے کو گزارا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جب مقتل سے گزارا گیا بیویوں کو، تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا، اور ایسا گریا تھا کہ دوست اور دشمن نے بھی گواہی دی کہ حتیٰ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا امام حسین کو مخاطب کر کے، بے ابی انت من فسطاطہ یوم الاثنین نحبا، کہ میں قربان ہو جاؤں، بے ابی انت من عسکرہ فی یوم الاثنین نحبا، میں قربان ہو جاؤں کہ جس کی فوج کو پیر کے دن قتل کر دیا گیا۔ اب آپ تصور کریں، جمعے کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، ہفتے کے دن مقتل سے جناب زینب سلام اللہ علیہ گزر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں تجھ پہ، تیری فوج کو پیر کے دن قتل کر دیا گیا، تیرے خیموں کی رسیوں کو پیر کے دن کاٹ دیا گیا۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ جس دن مولا امیر المؤمنین کی مرکزیت کا انکار کیا گیا اور جس دن جناب سیدہ پر ظلم کو ڈھانا شروع کیا گیا، کیوں کہ شہادت رسول اللہ پیر کے دن ہوئی۔ یہاں رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں پر مولا امیر المؤمنین کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے سازشوں کا ایک جگہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس مرکز میں سازشیں پیر کے دن سے شروع ہوئی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جانب توجہ دلائی کہ حسین کی شہادت در حقیقت اسی دن ہو گئی تھی کہ جس دن علی اور فاطمہ کے حق کو پامال کیا گیا۔ ہاں مومنوں، آج دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آج کے دن ہوا، اور چاہے یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ پیر کے دن ہو گیا تھا جس دن علی ابن ابی طالب کے خلاف ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر وہ دروازہ کے جس دروازے کی عزت کا عالم یہ تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ ارے بعد رسول اللہ یہ عالم آ گیا
کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب فقط دھمکیاں دی گئی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کا دروازہ بھی جلایا گیا، گھر کا گھراؤ بھی ہوا اور دھمکیاں بھی دی گئی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئی۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کے مکینوں کو آگ لگا دوں گا۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کو پکارا اور مخاطب کیا اور مدینے کی گلیاں لرزنے لگی، مدینے کے مومنین کے دل پھٹنے کے قریب تھے۔ ارے فاطمہ کا گریہ بلند ہوا، فاطمہ نے اپنے بابا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابتا۔ فاطمہ پہ حملہ ہوا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان، ارے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، دروازے کو جب اشار دیا گیا، دروازے کی میخیں فاطمہ کی پسلیوں کو توڑ کے جسم اطہر میں داخل ہو گئی۔ ارے محسن کو قتل کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ محسن کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا تھا، لیکن جب فاطمہ نے علی بن ابی طالب کے گلے میں رسی کو دیکھا، جب یہ منظر دیکھا کہ علی بن ابی طالب مجبور ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ علی تلوار نہ اٹھانا، علی خاموش ہے، گلے میں رسی کو ڈالا گیا۔ اب فاطمہ نے محسن کا ذکر چھوڑ دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، این ابو الحسن، این ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، این ابو الحسن، این ابو الحسن۔ ارے ابو الحسن کہاں ہے؟ اب مومنوں، ایک وقت آیا، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں فاطمہ کے لیے نقل ہوا کہ جسم کا فقط ہڈیوں پر کھال رہ گئی۔ ارے فاطمہ دنیا سے جانے والی ہے، ایک وصیت کی کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میری قبر کو پوشیدہ کر دینا۔ ارے ایک وقت آیا کہ اسد اللہ غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب فاتح بدر و خیبر و حنین، ارے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ سوال کرنے والوں نے جب بعد میں سوال کیا کہ مولا آپ کے گریے کی وجہ کیا تھی، ارے آپ کے گریے کی آواز بلند کیوں ہوئی؟ ارے یہ سوال بھی صحیح تھا۔ اسد اللہ غالب علی کل غالب، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، اس کے گریے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا نے فرمایا یا جناب سیدہ کے نیل پہ نگاہ پڑی، یا جناب سیدہ کے زخموں پہ نگاہ پڑی۔ ارے علی سے برداشت نہ ہو سکا، گریے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یدہا وضمتہما الی صدرہا، کہ فاطمہ نے کہا علی، گریے کی آواز بلند ہوئی، ہاتھوں کو بلند کیا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم آتے بغیر نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ اس عمل کی وجہ سے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن مولا کل کربلا کی سرزمین پہ حسین کا سینہ ہوگا، سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا، لیکن جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔